ज़िंदगी سے ایسے ابواب کو ڈسکس کرتے ہیں جن کو فالو کرنے کے بعد آپ اپنی زندگی کو درخشندہ بنا سکتے ہیں۔ آئیے علم کی دنیا کے ساتھ حضور کی باتیں کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پروفیسر رفرف، علم کی دنیا سے علم کی باتیں لے کر، اور مدینۃ العلم کا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ آج ہم آغاز کریں گے ان کی شخصیت کے اہم پہلو جو ہمارے لیے بہترین اسوہ حسنہ کے اعتبار سے ہمارے دنیاوی رشتوں اور معاملات کو بہتر بنانے میں بہترین انداز میں بہترین مدد کریں گے۔ تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بطور باپ، بطور شوہر اور بطور سسر ہمارا آج کا ٹاپک ہوگا۔ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین اسوہ قرار دیا گیا۔ میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ ہم اس ہستی کا نام درست لینا سیکھیں۔ دیکھیے، یہ ایک بڑی عام سی بات ہے کہ ہم کسی کا نام بگاڑ کے لیں تو اس کو اچھا یقیناً نہیں لگے گا۔ ہم میں سے کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جو دانستہ طور پہ ایسا سوچے بھی، کرے تو بہت بعد کی بات ہے۔ تو ہم جو لفظ آپ کے نام نامی کے حوالے سے پکارتے ہیں، میں وہ تو نہیں بولوں گا، میں وہ بولوں گا جو صحیح ایکسنٹ اور لہجہ بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی جو ہے وہ محمد ہے، وہ نہیں ہے جو ہم بولتے ہیں۔ میرے ساتھ دہرائیے، محمد۔ حلوے والی ہے جو ہے وہ بھاری کبھی نہیں ہوتی، بہت سموتھ، رواں اور ہلکی ہوتی ہے۔ محمد جو ہم کہتے ہیں وہ نہیں ہے، وہ بھاری کر دیتے ہیں دو آنکھوں والی آواز کے ساتھ، اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے جو میں نہیں لینا چاہتا۔ اب آپ کی ذات مبارکہ کو بہترین نمونہ قرار دیا گیا۔ حسنہ جو ہے، یہ عربی زبان میں اس کا جو مادہ روٹ ورڈ ہے، سین نون ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے توازن کی کوئی بہترین شکل اگر ہو سکتی ہے تو اس کو عربی زبان میں حسن کہتے ہیں، حسن۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر پہلو کے اعتبار سے ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آئیے باپ کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار سب سے پہلے دیکھتے ہیں۔ آپ کی اولاد سے محبت جو ہے وہ کس طرح کی ہے؟ سب سے پہلے میں بیٹیوں کے رشتے کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ بدقسمتی سے ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہم نے اپنا مذہب بدلا ہے، دین نہیں بدلا۔ مذہب اور دین دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں، لیکن قرآن و حدیث کی ریپریزنٹیشن کے لیے کہیں بھی لفظ دین، مذہب استعمال نہیں ہوا ہے۔ جہاں بھی آیا ہے دین آیا ہے۔ دین کسے کہتے ہیں؟ دین عربی زبان میں کہتے ہیں آپ کی 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے، ہر روز صبح اٹھ کے پہلی سانس لینے، سونے اور صبح اٹھنے تک، اور پوری پہلی سانس سے آخری سانس تک زندگی آپ نے کیسے گزارنی ہے، اس کے بارے میں ہمیں دین رہنمائی دیتا ہے۔ مذہب جو ہے وہ چند عبادات اور عقائد یا اخلاقیات کے مجموعے کو کہتے ہیں، اس میں معاملات مائنس ہوتے ہیں۔ تو دین کے بارے میں تو کہا گیا الدین و معاملہ، کہ دین جو ہے وہ معاملات ہیں۔ قرآن کی کل تعلیمات جو ہیں ان کا 80% معاملات پر مشتمل ہے۔ تو شوہر ہونا، باپ ہونا، بھائی ہونا، بیٹا ہونا، دوست ہونا، کاروباری پارٹنر ہونا، یہ سب ہمارے دنیاوی رشتے ہیں، جس میں سے ہم نے 3 کا آغاز کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کو جس کمال انداز میں ریکگنائز کیا، بیٹی عورت کا سمبل ہے ایک، اس نے عورت کے ہر رشتے کا احترام اپنے انتہا پر پہنچا دیا۔
ورنہ آپ دیکھیے کہ وہ زمانہ جاہلیت کا جو عربوں کی زندگی تھی کہ وہ اپنے ہاں بیٹی کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے تھے کہ ہم بیٹی کے باپ کہلائیں گے، معاشرے میں سر اٹھا کے کیسے چلیں گے؟ کل کو جب ہم کسی کو بیٹی دیں گے، اس کے سسر بنیں گے، تو پھر ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ تو وہ معاشرے میں برداشت نہ کر پڑتے۔ اور ایک واقعہ کہ جس میں ایک شخص نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرنے کو بتایا کہ یا رسول اللہ مجھے تو کچھ نہیں ہوا، تو آپ نے فرمایا جب تمہارا دل اتنا سخت ہو جائے تو میں کیا کر سکتا؟ اولاد سے محبت، عزت، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ ساری چیزیں آپ نے بطور باپ تعلیم فرمائی۔ اور ایک بات، دو باتیں بہت کمال کی، ویسے ہر بات آپ کی بڑی کمال کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ باپ اپنی اولاد کو جو سب سے بہترین تحفہ دیتا ہے یا دے سکتا ہے وہ اچھی تربیت ہے، تو اپنی اولادوں کی بہترین تربیت کرنا باپ کے ذمہ ہے۔ آپ نے صرف کفالت نہیں کی اپنی بچوں کی، آپ نے محبت کی، ان کی عزت کی، ان کو معاشرت سکھائی، معیشت بتائی، اور تمام معاملات کو بہترین انداز میں لے کے چلنا سکھایا۔ اور وہ آپ کی جو بیٹیاں ہیں ان میں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا خاتون جنت، اللہ ان پر اپنی کروڑوں رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، تو ان کے کردار سے صداقت بھی ملتی ہے، امانت بھی ملتی ہے، ذہانت بھی ملتی ہے، فطانت بھی ملتی ہے۔ وہ اچھی بیوی بنی، اچھی ماں بنی، تو کس لیے کہ ایک بہت اچھے باپ کی تربیت یافتہ بیٹی تھی۔ تو یہ ہمارا جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار جو ہے ایز اے باپ، میں نے تھوڑا سا اس کو بیان کیا ہے۔ اب آتے ہیں شوہر کے طور پہ۔ دیکھیے ہمارے معاشرے میں شوہر جو ہے وہ انفارچونیٹلی ایک اچھا مسلم شوہر نہیں ہے، وہ ایک ہندوانہ ذہنیت کے تحت پروان چڑھنے والا شخص ہے جو عورت کو جوتی کہا جاتا ہے کہ پاؤں کی جوتی ہے، جتنی مرضی بدل لیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے آئیڈیلائز کرنا ہے، اسوہ ان کا اپنانا ہے، تو آپ نے کیا فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہتر ہے۔ اہل خامند، اہلیہ اس کی مؤنث، اور پھر آپ نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اپنے عیال اہل کے بارے میں سب سے بہتر میں ہوں تم میں سے۔ اور پھر آپ دیکھیے آج گھر کی عورت کسی بھی حالت میں ہوتی ہے، اس کو اٹھ کے سارے کام کرنے پڑتے ہیں، مرد حضرات اس کو اپنی مردانگی کے اگینسٹ سمجھتے ہیں، تو پھر انہوں نے نبی کو اسوہ تو نہ بنایا نا۔ اس نبی تو جوتے بھی گانٹھے، صفائی بھی کی ہے، برتن بھی دھوئے ہیں، اپنی بیویوں سے محبت اور دل لگی بھی کی ہے۔ تو یہ ان کے ساتھ ہنسنا، بولنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، ضروریات ذہنی، جسمانی، معاشی، معاشرتی، اخلاقی، جذباتی، یہ تمام ذمہ داریاں ہیں۔ صرف عورت کو 2 وقت کی روٹی دے کر یہ سمجھنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ تعلیم ہے نہ آپ کا طرز رہا۔ اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سسر کے رشتے میں دیکھتے ہیں۔ دیکھیے اس کی بہترین مثال جناب علی مرتضیٰ شیر خدا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سایہ رحمت میں ان کا بچپن گزرا، انہوں نے تربیت پائی، تعلیم پائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست قرآن سیکھا۔ اور ایک آپ کو بڑی اہم بات بتاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سب سے پہلی باجماعت نماز پڑھائی تھی، اس کے سب سے پہلے مقتدی جناب علی مرتضیٰ تھے۔ تو
کزن شپ کے علاوہ ان کے ساتھ، یعنی چچا کا بیٹا ہونا اپنی جگہ پر محترم تھا، لیکن بیٹی کے رشتے میں بطور داماد کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ہر طرح کا بہترین سلوک کیا، بہترین عزت کی اور ان کے تمام تر معاملات کو بہترین شکل دیا۔ تو آئیے ہم بھی اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ مبارک کو عملی طور پر لے کے آئیں۔ کیوں؟ اس کی ایک خاص وجہ ہے۔ دیکھیے، جو سیرت رسول ہے اس کو ہم سیرت کو سوانح عمری کے ساتھ مکس کر دیتے ہیں۔ سوانح عمری بائیوگرافی، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت پڑھائی جاتی ہے اس سیرت میں جو غالب حصہ ہوتا ہے وہ سوانح عمری کا ہوتا ہے، جبکہ سیرت عربی میں کہتے ہیں اچھی، پختہ، مفید اور جاری رہنے والی وہ عادات جو آپ کے اپنے لیے بھی اچھی ہوں اور دوسروں کے لیے بھی اچھی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ان رشتوں کو نبھایا، آپ میں سے بھی جو سننے والے حضرات اس رشتے میں ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کو اپنی عملی زندگی میں لائیں۔ بہت شکریہ۔